الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخیر منوعا الا المصلین الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. سورة المعارج ہے. سأل سائل بعذاب واقع. کل رات درجہ ثالث والوں کو سبق پڑھایا ہے، بلکہ انہوں نے ہمیں پڑھایا. اللہ نے ایسے لائق شاگرد ہیں جو ہمیں پڑھا رہے ہیں. قرآن اگر بندہ پڑھ لے اور روز وقت دے دے، اس کے لیے زندگی بھر آسانی ہے کام کرنے. اللہ نے انسان کی نیچر بتائی ہے، فطرت بتائی ہے کہ خلق ہلوعا، انسان وہ ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، تکلیف پہنچتی ہے جزوعا ہو جاتے ہیں. کیا مطلب؟ جزوعا جزع سے ہے نا، فوراً کوئی پریشانی آئی گھبرا گیا، یار یہ کیا ہو. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، کوئی اچھائی اور خیر آ جائے تو بخیل ہو جاتا ہے. بڑے لوگ دیکھیں یار، تو لوگ کہتے ہیں آپ کو تعجب نہیں ہوتا؟ بھائی کیسے ہوگا، اتنے عرصے سے اس نظام کو دیکھ رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، ہر طرح کے مختلف طبقے سے تعلق رکھنے والے ساتھیوں سے ملتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں تمہیں کون سا بننا ہے؟ تکلیف آتے ہی پریشان ہونا ہے یا خیر کے ساتھ خدا کا شکر کرنا ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں یا اللہ، ہمیں وہ انسان بننا ہے جیسا آپ چاہتے ہیں. کون سا انسان بننا ہے؟ جیسے کون چاہتا ہے؟ سب بولو، کون چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے. یا اللہ ہمیں وہ بننا ہے جو آپ چاہتے ہیں. وہ کیسے بنیں گے؟ الا المصلین، نماز پڑھنی پڑے گی. الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ جو جن کی نماز میں ہمیشگی ہے. یہ نہیں کہ کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، دل چاہا پڑھی دل چاہا نہیں پڑھی، تکلیف آئی پڑھ لی، تکلیف ختم نماز ختم. اللہ کہتا ہے ایسا نہیں چلے گا کام. کام چلے گا ایسے علی صلاتہم دائمون، نماز میں ہمیشگی ہوگی، پابندی کے ساتھ. دوسری چیز ہے والذین فی اموالہم حق معلوم، جو مال کماتے ہو، جو پیسے ہیں، اس میں ہر ایک کا حق معلوم ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں ہم صرف اپنے بیوی بچوں کو دیں گے، بعض کہتے ہیں ہم صرف مدرسوں کو دیں گے، بعض کہتے ہیں ہم صرف کنویں کھدوائیں گے، بعض کہتے ہیں ہم صرف مسجدیں بنوائیں گے. اللہ کہتا ہے ایسا تھوڑی ہوگا. ہر ایک کا حق کے معلوم ہے، مقبول ہے ہر ایک کے لیے. جیسے اگر ایک انسان ہے وہ 10,000 روپے یا 5,000 روپے یا 20,000 روپے اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہے، تو وہ کچھ پیسے مسجد میں دے دے، کچھ مدرسے میں دے دے، کچھ اپنے رشتہ داروں میں دے دے، کچھ اپنے بیوی بچوں میں دے دے. ایسے ایسے لوگ ملتے ہیں، بچے شکایت کرتے ہیں کہ اب ایک ہی پلاٹ گھر تھا وہ سب مدرسے کو دے دیا، بچوں کو روڈ پہ چھوڑ دیا. اور ایسے لوگوں سے بھی پالا اور واسطہ پڑتا ہے جو کہتے ہیں نہیں بھائی ہمارا جو حق ہے وہ بیوی بچوں کا صرف ان کو دیں گے اور کسی کو دیں گے ہی نہیں. یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا دین سے بے توجہی ہوتی ہے. اگر توجہ دلا دے تو اچھے لوگ مان جاتے ہیں، نہیں تو گھٹ دھرم ہوتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں والذین فی اموالہم، اور وہ لوگ جن کے مال میں، اموال میں حق معلوم، حق معلوم ہے. کس کس کا؟ للسائل والمحروم، سائل کو بھی دیتے ہیں اور محروم کو بھی دیتے ہیں. قرآن نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، ایک سورۃ الزاریات میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے للسائل والمحروم، اور ایک سورۃ المعارج میں. سائل اسے کہتے ہیں جو ضرورت مند ہو اور ضرورت ظاہر بھی کریں کہ یار میں پریشان ہوں، تنخواہ ختم ہو گئی، آپ اگر میرے ساتھ کچھ تعاون کر لیں، میرے بچوں کی فیسیں ہیں، گھر کا کرایہ ہے، بجلی کا بل ہے. ضرورت مند ہے اور اپنی ضرورت کیا کر رہے ہیں؟ بولو یار، ظاہر کر رہے ہیں. تو ایسے شخص کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولو، سائل کہتے ہیں. سین الف سا حمزہ لا، سائل. اور سورۃ الضحیٰ میں ہے اللہ کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو سائل ہو اسے کبھی جھڑکنا نہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہنا. چنانچہ حضرت الشیخ استاذ العلماء، ہمارے استاد محترم وسیلتنا الی اللہ الشیخ المفتی محمد ظفر علی خان صاحب نور اللہ مرقدہ کی زندگی میں یہ دیکھا، ان کے پاس کوئی بھی مہمان آیا، کوئی مہمان چھوٹا بڑا، انہوں نے اس کو کچھ نہ کچھ کھلایا یا تحفہ ضرور دیا، کچھ نہ کچھ. ایک دفعہ مولانا فیضان صاحب اور میں چلے گئے، ان کی صحیح طرح سے کلاس لی تو ان کے کان جو تھے وہ لال ہو گئے. پھر میری کلاس لی طبیعت سے
میں نے کہا حضرت میں نے تو ان کو آداب سکھائے تھے. پھر گرم ہو گئے. جب ہم دونوں کی انہوں نے صحیح کلاس لے لی نا ہمارے شیخ رحمہ اللہ نے, خوب ڈانٹا, بہت ڈانٹا. ہم سنتے رہے, وہ سناتے رہے, ہم سمجھتے رہے, وہ سمجھاتے رہے, اور خدا کا دل میں شکر ادا کرتے رہے کوئی تو ہے جو دین کی صحیح رہنمائی کر رہا ہے ہماری. اب وہ ہے نہیں, رونا آتا ہے. کون ہوگا جو غلطیوں پہ نشاندہی کرے گا؟ جب ہم دونوں کی صحیح اصلاح کر لی تو پھر انہوں نے اپنے خادم کو کہا وہ میری کتابیں لے کر آؤ. پھر کتابیں مفتی صاحب کو کتاب دی موٹی سی اپنے دستخط کے ساتھ, اور فرمایا دیکھو یار جو معاملہ ہوا دنیا میں ختم کرو, آخرت میں کوئی بات نہیں کرنا. اللہ دل میں بات نہیں رکھنا, دنیا میں ختم کرو. یہ نہیں کل تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے مل سکتے. کبھی بھی کوئی ان کے پاس سوال لے کر آیا, جیسے ایک بندہ آیا کہنے لگا یار میری بیٹی کی شادی ہے, یہ ہے وہ. حضرت نے کہا یار دیکھو ہمارا یہ کام نہیں ہے, ہم اپنے دوسرے کاموں میں مصروف ہیں. یہ مخیر لوگ کرتے ہیں, لیکن اس کو کچھ نہ کچھ دے دیے, 5-10 ہزار دے دیے. کہا اللہ کہتا ہے اما السائل فلا تنہر, خالی نہیں چھوڑنا, کچھ نہ کچھ دے دینے. کوئی بھی آ رہا ہے, کسی کو مٹھائی, کسی کو کپڑے, کسی کو جبے, اتنی سخاوت. تو یہ جو آج ہم اپنے پیسوں پر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں نا, ایسا نہیں کرنا چاہیے. جس کو خدا نے جتنی توفیق دی, اگر کسی کو چائے پلانے کی توفیق دی تو وہ چائے پلائے. کبھی کبھی اپنے دوستوں آؤ یار چائے پلاتے ہیں, آؤ یار سموسے کھلاتے ہیں, آؤ رول کھلاتے ہیں, آؤ یار کباب پراٹھے کھلاتے ہیں. کباب پراٹھے کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ کباب پراٹھے. وہ کھلا دیتے ہیں, کچھ کھلاتے ہیں. والذین فی اموالہم, سب کو دینا چاہیے. کل قیامت کے دن کون ہماری بخشش و نجات کا ذریعہ بن جائے, کون بن جائے کیا پتہ. اور محروم اسے کہتے ہیں عربی میں جو ضرورت مند ہو لیکن اپنی ضرورت کو ظاہر نہ کرے. سفید پوش, آپ ایسے لوگ دیکھیں گے آپ خود سوچیں گے یار یہ اس کے بیچارے کے 3 بچے ہیں, ڈرائیور کی اس کی تنخواہ اور مکان کرائے کا ہے. چلو آپ نے ایک لفافہ بنایا, بنانے کے بعد اس کے گھر پہ آ کے اس کو خاموشی سے دے دی. وہ کہتے ہیں سفید پوش. اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں وہ تو اردو میں کہتے ہیں نا, محروم. کسے کہتے ہیں؟ محروم. اللہ کہتے ہیں اپنے مال میں ان کا حق ہے, سائل کے لیے بھی محروم کے لیے بھی. اور ان کی ایک صفت یہ ہے والذین یصدقون بیوم الدین, قیامت کے دن کی تصدیق بھی کرتے ہیں, ان کو پکا معلوم ہے قیامت کے دن آئے گا. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون, اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے سہمے ڈرے رہتے ہیں, یعنی ہر وقت ٹینشن ہے ان کو, تو یار گڑبڑ کی تو نقصان ہوگا. مشفق, ڈرے رہنا, سہمے رہنا. پھر اللہ کہتا ہے ان عذاب ربهم غیر مأمون, بے شک آپ کے رب کا جو عذاب ہے نا وہ غیر مأمون ہے. کیا مطلب؟ یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل بے فکر ہو جاؤ, آپ کو فکر رہنی چاہیے اللہ کے رب کے عذاب. ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل بے فکر ہو جاؤ, دنیا میں مست ہو جاؤ, پتہ ہی نہیں چل رہا کر کیا رہے ہیں آخرت کے لیے, کیا چھوڑا, کیا کوئی حساب کتاب نہیں ہے, کوئی وقت نہیں ہے. خدا ہمارے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے, بڑی آسانیاں کرتی ہے. چلو تم پورے ہفتے صرف فرض پورے کرتے ہو نماز, تھوڑا سا ایک دن جماعت میں لگا دو, ایک دن خانقاہ میں لگا دو, ایک دن تبلیغ میں لگا دو, ایک دن نصرت پہ لگا دو, کچھ تو آخرت کے لیے کر لو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اور دیکھتے رہو کل کے لیے کیا تم نے تیاری کی ہے, کیا چھوڑا ہے. والذین هم لفروجہم حافظون, اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم, ہاں ان کی بیویاں, او ما ملکت ایمانہم, یا ان کے ہاتھ سے خریدی گئی باندیاں, فانہم غیر ملومین, ان پہ کوئی ملامت نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك, جو بیوی اور باندی کے علاوہ کسی اور سے اپنی شہوت کو پورا کرے گا, فاولئک هم العادون, وہ خدا کے حدود اور قانون سے تجاوز کرنے والا ہے. یہ خدا نے کیسے پیارے پیارے صاف ستھرے باکردار اصول بنا دیے کہ آپ نے آپ کو گند میں نہیں ڈالنا, یہ نوجوان بچے گڑبڑ نہیں کرنا, صاف ستھرا رہنا. کیونکہ جب نظروں سے خدا کے گر جاؤ گے اپنے کردار کو خراب کر کے, پھر نظروں سے نہیں اٹھ سکتے, پھر مزہ نہیں آئے گا. کیونکہ کوئی بھی شخص تو مزدور ہے, مستری ہے, کارپینٹر ہے, لوہار ہے, حافظ ہے, قاری ہے, مفتی, وہ انسان ہے, وہ سب کے لیے قانون ہے. یہ نہیں ہے کہ بھائی وہ ایک عالم بن گیا وہ سخی نہیں ہوگا. بعض مولوی صرف لیتے رہتے ہیں, ہر وقت لیتے ہیں. تو ہمارے شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ تھوڑی ہے کہ بھائی ہم لیتے ہی رہیں, ہم دیتے بھی رہیں. جس عالم میں سخاوت نہ ہو اس کو عالم کہنے کا حق نہیں بنتا. علماء انبیاء کے وارث ہیں, اور نبیوں کی سب سے بڑی صفت کیا تھی؟ وہ سخاوت تھی. تو علماء میں بھی سخاوت ہونی چاہیے. ہاں, جس کی جو استعداد ہو اتنا سخی ہونا چاہیے انسان. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں پر پورا اترتے ہیں. وعدہ کر لیا یا کوئی امانت رکھوائی یا کوئی بات کی فکر مشورہ کیا. اچھا, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف پیسے امانت رکھوائیں تو اس میں خیانت نہیں کرنی. اگر آپ نے کوئی خاموشی سے کسی نے کوئی آپ کو بتایا بھائی ہمارے ساتھ یہ سین ہو گیا, عجیب بات, ہمارے 2-3 ساتھی ہیں, بڑے قریبی ساتھی ہیں, تو ایک نے مجھ سے مشورہ کیا, دوسرا بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا یار وہ میں کوئی گھر ڈھونڈ رہا ہوں,
35-40 لاکھ تک کے، تو 25 لاکھ رکھے ہوئے ہیں، 10 لاکھ اور ادھر ادھر سے کر کے نا مصعب کو آپ دعا کریں اللہ. تھوڑے دنوں کے بعد جو ہمارے ساتھ ساتھی بیٹھا تھا اس سے ایک آدمی نے 2 لاکھ روپے قرض مانگا، وہ بھی ہمارے خانقاہ کی حدود کا ہے. اس نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے لیکن ایک خبر دے رہا ہوں. اس نے کہا کیا خبر دے رہا ہوں؟ کہتا ہے یار فلاں کے پاس پیسے پڑے ہیں 25 لاکھ روپے، اس سے مانگ لے مل جائیں گے. تو وہ چلا گیا اس کے پاس، کہتا ہے یار ہم نے سنا ہے کہ یار وہ آپ کے پاس 25 لاکھ ہیں، آپ کو جب گھر ملے گا مل جائے گا، ابھی مجھے 2 لاکھ دے دو. وہ بیچارہ بڑا پریشان ہو، کہتا ہے یار ابھی تو ایک قسم کھانی پڑے گی، جب میں آپ کو قرض دے دوں گا واپسی لینے میں 10 قسمیں کھانی پڑیں گی. یار دے دے یار دے دے. تو آج کل جب آپ کسی کو قرض دے دیں اللہ کا شکر ہے پھر آپ بھولیں. کیوں؟ اللہ کہتا ہے وعدہ پورا کرو، ہم نہیں کرتے. اللہ کہتا ہے امانت میں خیانت نہیں کرو. کسی نے آپ سے مشورہ کیا، اپنی ساری چھپی ہوئی پوشیدہ بات آپ کے سامنے رکھ دی، آپ نے آگے بتا دی. آپ کیسے مومن ہیں؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ کہتا ہے جو اپنی امانتوں اور وعدوں کا خیال نہیں رکھتے، پاس نہیں رکھتے، وہ میرا پسندیدہ مومن نہیں ہے. اس کو میں اپنے محبوب کی لسٹ سے فارغ کر دیتا ہوں. کسی نے بات کہی علاج کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں، اور بات ختم. والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور جو اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں. والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک فی جنات مکرمون، یہی تو وہ لوگ ہیں جو عزتوں کے ساتھ جنت میں ہوں گے، عزت والی، احترام والی، معزز جنت میں ہوں گے. تو بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی ذرا؟ اب کرنا کیا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، خدا نہ کرے کوئی پریشانی آ جائے تو پریشان نہیں ہونا. کیا نہیں ہونا؟ بیماری ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے معنی کیا ہے؟ انا للہ، بے شک ہم تو اللہ ہی کے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور اللہ ہی کی طرف تو لوٹ کے جانا ہے. جب بندے اللہ کے ہیں، ایک چھوٹا سا آدمی کسی بڑے افسر کا سیکٹری ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار میرا باس دیکھ لے گا مسئلے. تو اللہ کہتا ہے جب تم میرا بندہ ہے اور آنا میری طرف ہے تو ٹینشن کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ فوراً 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے دعا. دوسری چیز نماز نماز نماز. اسی 6 آیتوں میں 3 دفعہ اللہ کہتا ہے الا المصلین 1، الذین هم علی صلاتہم دائمون 2، اور آخر میں پھر کہتا ہے والذین هم علی صلاتہم یحافظون 3 دفعہ. نماز میں ہمیشگی بھی کرنی ہے اور نماز کی حفاظت کریں گے بھائی انشاءاللہ. فجر تو ضائع نہیں کریں گے، بولو بھائی، فجر ضائع نہیں کریں گے. اس دن ایک ساتھی کہنے لگا کہ مجھے 6-8 مہینے ہو گئے میں نے فجر مسجد میں نہیں پڑھی. کتنے بڑے دکھ کی بات ہے. ہم فجر کو بڑے آسانی سے ضائع کر رہے ہیں. مسجد میں پڑھنی، کہاں پڑھنی فجر؟ مسجد میں، ہر نماز مسجد میں انشاءاللہ. کوئی مجبوری ہے تو الگ مسئلہ. پھر فرمایا کہ جو مال اللہ دے رہا ہے ہر مہینے جو کما رہے ہیں تھوڑے بہت مسجد میں، مدرسے میں. وہ تبلیغ والے بزرگ ہیں نا، مولانا عباد الرحمان نام ہے، کیا نام تبلیغ کے؟ عباد اللہ صاحب، عباد اللہ، اچھا آدمی. اس دن وہ بیان کر رہے تھے، بہت اچھا بیان کیا. کہ لگا وہ 5000 کے نوٹ اور 10 روپے کے نوٹ آپس میں مکالمہ ہو گیا. سنا کسی نے یہ بیان؟ کسی نے نہیں سنا؟ بہت اچھا واقعہ سنا ہے. مولانا عباد الرحمان، کیا نام بتایا؟ مولانا عباد اللہ، بہت اللہ والے آدمی. ان کے بیان میں اللہ نے اثر بھی بہت رکھا. تو کہنے لگے کہ 5000 کے نوٹ اور 10 روپے کے نوٹ میں مکالمہ اور مذاکرہ ہو گیا. 10 روپے والے نوٹ نے کہا حضرت آج کل کہاں ہوتے ہو آپ، نظر نہیں آتے. اس نے کہا میں بڑے بڑے لوگوں کی جیبوں میں ہوتا ہوں، سیٹوں کی جیبوں میں ہوتا ہوں، بینکوں میں ہوتا ہوں. تو پھر اس نے کہا استاد تم کہاں ہو آج کل نظر نہیں آتے؟ اس نے کہا میں مسجد کے چندے بکس میں ہوتا ہوں. سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ ابھی آپ اس دن ہم تقریر کر رہے ہیں تو ایک بندے نے وہ چندے والے بھی، میں نے مولانا فنان کو کہا یار نہیں رومال گھمایا کرو. کہتے نہیں یار گھمانا ہے. وہ جمعے میں جا رہے ہیں، ایک بندے نے ایسے جیب میں ہاتھ ڈالا، 1500 کے نوٹ انہیں واپسی رکھ دیا. میں نے کہا شاید اس سے بڑا والا نوٹ دیکھ رہا ہے. انہیں دوسری جیب میں ہاتھ مارا، اس میں بھی بڑے بڑے نوٹ کر بھی ہمارے سامنے رہے حرکتیں، انہیں وہ بھی رکھ دیا. میں نے کہا یار کیا چاہ رہا ہے، کوئی چیک ویک دینا چاہ رہا ہے. چھوٹی سی جیب سے اس نے نکالے 10-10 کے نوٹ، تو 10-10 روپے والے 2 نوٹ ڈالے. کوئی بات نہیں ہے. اگر ایسے لوگ ہیں تو دوسرے لوگ بھی ہیں. ایسا بندہ آ گیا، آ کے کہنے لگا یار مفتی صاحب یہ بھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ مفتی صاحب اتنا سردی ہے، ٹھنڈے، یہ ایسا کیسے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں نے کہا یار صفیں آ رہی ہیں اتنی مہنگی آ رہی. کہا کتنے کی؟ میں نے کہا 2-2.5 لاکھ کی آ رہی ہیں. کہتا ہے ٹھیک. گئے دیکھو نئے قالین بچھے، دیکھ لو سارے نئے دریاں سارا. اور آخر میں کہتا ہے مفتی صاحب میرا نام کسی کو نہیں بتانا، بس آپ اور اللہ جانے یہ بہت ہے. زمین پہ آپ جانے، آسمان پہ اللہ جانے، یہ بہت ہے. اور بس یہ ہے کہ جو آپ کے پاس نمازی بھائی ہیں، آپ کے یہ طلبہ ہیں، معصوم بچے قرآن پڑھتے ہیں، ان کی دعائیں دلواتے ہیں. ایسے بھی اور کچھ ویسے بھی ہیں جو ادھر ہاتھ مار ادھر ہاتھ مار. آخر میں کہتے ہیں بھائی 10 روپے کا نوٹ کہاں ملے گا؟ مسجد کے گلک میں ملے گا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مولانا عباد اللہ صاحب کو. عباد آپ سے ہے نا، اور وہ نام ہی اللہ کا بندہ ہے، تو ناموں کا بڑا اثر پڑتا ہے انسان کی زندگی میں، بہت اثر پڑتا ہے ہمیشہ. اس لیے نام اچھے رکھنے چاہیے.
ایسے نام ہو جس کے معنی صحیح ہوں. اچھا جی، مال کا معاملہ پھر اللہ کہتے ہیں وہ لوگ تصدیق کرتے ہیں قیامت کی، خدا کے عذاب سے سہمے رہتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. ہاں بھائی میرے پیارے بچوں، آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، بولو بھائی انشاءاللہ. نمبر 2 کردار کی حفاظت کرنی ہے، بولو انشاءاللہ. بالکل اپنے کردار کو A1 کوالٹی پہ رکھنا ہے. بھائی کیوں یار، ہم تو اللہ کے بندے، تھوڑے دنوں کے لیے دنیا میں آئے، آگے اللہ نے بہت اچھا پیکیج رکھا ہوا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے پیکیج سنے آپ نے؟ حور مقصورات فی الخیام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ اس وقت جب یہاں سیدھے رہو گے. یہاں گڑبڑ کیسے کرتے ہیں؟ بائک چلا رہے ہیں، دس گاڑی کریں، اوپر اللہ دیکھ رہا ہے. جو کرتا ہے تو چھپ کر اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے. کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے. امانتوں پہ وعدہ پورا کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک ساتھی دوسرے سے بات کرے، بھائی یار انشاءاللہ کل 10 بجے یہ کام ہوگا، پھر اپنی زبان کی پاسداری کرنی. اور اگر نہیں کر سکتے بولو یار وعدہ نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ وعدہ نہیں. ہو گیا تو کر لیں گے، نہیں تو نہیں، وعدہ نہیں. اور اگر کر لیا وعدہ تو اس کو پورا کرنا. اور اگر آپ سے کوئی بات امانتاً شیئر کی جائے، امانتاً کوئی مشورہ لیا جائے، تو قسم کھاؤ کبھی کسی سے نہیں ذکر کرو. بولو بھائی کبھی کسی سے. ہمارے استاذ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے کہ حضرت مجھے بھی آپ وظائف دے دیں، مجھے بھی آپ کی طرح اللہ والا بننا ہے. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا اچھا یار ایک کام ہے، اچھا وہ آپ کس علاقے میں رہتے ہیں؟ اس نے کہا فلاں جگہ میں رہتا ہوں. انہوں نے کہا یار ایک ڈبہ ہے، بس کو کھولنا نہیں، اس میں بڑی قیمتی چیزیں، اس علاقے کے جو امام صاحب ہیں جا کے ان کو دے دینا. دیکھو یار کھولنا نہیں اس ڈبے کو. حضرت نہیں کھولو. پھر یار دیکھو بتا رہا ہوں بہت قیمتی چیز ہے، اس کو کھولنا نہیں ہے. انہوں نے کہا جاؤ امام صاحب. اس کے دل میں شیطان بنا یار اس میں ایسی کیا چیز ہے یار جس کو بار بار شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کھولنا نہیں، دیکھنا نہیں، کھولنا نہیں. دیکھو تو صحیح. کیا کہا؟ دیکھو تو صحیح. اب جوان نے ڈبہ کھولا. جب ڈبہ کھولا تو خالی تھا. ڈبہ کیا تھا؟ خالی تھا. کہتے یار ڈبہ بھی نہیں ہے اور خالی ڈبہ دے کے کہتے اس کو کھولنا نہیں، اس کو کھولنا نہیں، اس کو دینا ہے. کیا انہیں دے دیا یار. اس کو دیتے ہوئے کہا یار یہ حضرت نے آپ کے لیے بھجوایا ہے اور مجھے کہا بڑی قیمتی چیز ہے لیکن اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس نے کہا آپ نے حضرت سے کوئی بات کہی تھی؟ کہا میں نے کہا تھا مجھے آپ کا شاگرد بننا ہے، دنیا کا علاج کرنا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے، مجھے کوئی وظیفہ دے دیں. اس نے کہا اوہو تو پہلے ہی امتحان میں فیل ہو گئے. حضرت تو یہی کہنا چاہ رہے تھے کل کو کوئی شخص تمہارے پاس آئے، اپنی مجبوری اور عیب بتائے، تمہارے پیٹ میں اتنی گنجائش ہے کہ اس کو رکھ سکو، یہ تم آگے بتاؤ. تم پہلے امتحان میں کیا ہو گیا؟ فیل ہو گیا، چھٹی تمہاری. تو اللہ والے جو علم دیتے ہیں ایسے فری پاکٹ میں نہیں دے دیتے کسی کو، وہ 100 امتحان لیتے ہیں تب جا کے دیتے ہیں، تب جا کے دیتے ہیں. رگڑے لگتے ہیں بہت، اور خوب رگڑے لگنے چاہیے. تو امانتوں کی پاسداری کریں گے انشاءاللہ، وعدے کا خیال کریں گے. دیکھو بھائی وعدہ ہو رہا ہے نماز نہیں چھوڑنی، بولے انشاءاللہ. وعدہ ہے نماز وقت پر مسجد میں پڑھنی، بولے انشاءاللہ. اور جو خواتین بیان سن رہی ہیں وہ اذان ہوتے ہی نماز پڑھ لیں، یہ ان کی جماعت کا ثواب مل جائے. اگر کوئی خاتون چاہتی ہے کہ مجھے نماز کا اتنا ثواب ملے جتنا مردوں کو مسجد میں 27 گنا زیادہ ملتا ہے، تو وہ اپنے گھر میں اذان کے بعد جماعت کے وقت میں نماز پڑھ لے. اہتمام اور احترام سے اس کو جماعت کی نماز کا ثواب ملے گا. عمل ہوگا بھائی انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ. یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما لے، اللہ ہماری حاضری قبول فرما دیں. اللہ ہمارے ایمان کی، کردار کی، اخلاق کی حفاظت فرما دیں. یا ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں. اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں. اللہ عافیت الخیریت کے فیصلے فرما دیں. اللہ رحم و کرم کے فیصلے فرما دیں. اس ادارے کو قبول فرما اللہ، اس ادارے کو قبول فرما اللہ، قبول فرما. تمام اساتذہ کرام، تمام معلمین و معلمات، تمام طلبہ اور طالبات، تمام کے تمام طلبہ اور طالبات، ہمارے تمام نمازی بھائی، تمام مقتدی، ہمارے تمام مرید، متوسلین، محبین، معتقدین، یہاں پر یا کہیں پر پوری دنیا میں کسی بھی کونے میں، اللہ ان کے ایمان، جان، مال، عزت، آبرو، آل اولاد، اللہ رزق، کاروبار سب کی حفاظت فرما. اللہ سب کی حفاظت فرما.
سب میں ترقیاں عطا فرما اللہ، سب کو اپنا محبوب بندہ بننے کی توفیق عطا فرما، ہمارے حلقے کے جتنے ساتھی ہیں سب کی حفاظت فرما، حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما، شاررین کے شر سے محفوظ فرما، فتنہ پروروں کی فتنہ پروری سے محفوظ فرما یا اللہ، ہمارے ایک ایک ساتھی کو، ایک ایک طالب علم کو، طالبہ کو معاشرے کا بہترین فرد، بہترین انسان، بہترین مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، ضائع ہونے سے محفوظ فرما، کاہلی اور سستی سے محفوظ فرما اللہ، ہم سے دلی محبت نصیب فرما اللہ، ہم سب کو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب فرما، ان کی سنتیں اور طریقت پر عمل کی توفیق عطا فرما، توحید نصیب فرما، وحدانیت نصیب فرما، شرک بدعات اور رسومات سے محفوظ فرما اللہ، جو بچے ان کے والدین زندہ ہیں انہیں اپنے والدین کی خوب عزت، احترام اور خدمت کی توفیق عطا فرما اللہ، گھروں میں اتحاد اتفاق نصیب فرما اللہ، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے محفوظ فرما، ہمیں اپنے والدین اور اساتذہ کرام کی نافرمانی سے محفوظ فرما، ہمیں اپنے استاذوں کا چمکدار اور محبوب بننے کی توفیق عطا فرما، اپنے استاذوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہم سے راضی ہو جا اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا اللہ، ہم سب کو اپنا محبوب بنا اللہ، ہم سب کو اپنا محبوب بنا اللہ، ہم سب کو اپنا پسندیدہ بنا دے اللہ، ہم سب کو اپنا پسندیدہ بنا دے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا آسان فرما دے، فصاحت اور بلاغت نصیب فرما اللہ، تکبر سے، غرور سے، فخر سے، کبریائی سے، بڑائی سے محفوظ فرما، اپنے اکابرین کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرما اللہ، جتنے اکابرین اس دوران دنیا سے گئے، پیر مختار الدین شاہ صاحب کربوگا شریف والے، ذوالفقار نشبندی صاحب رحمہ اللہ جھنگ والے، اللہ مولانا فضل الرحیم اشرفی صاحب لاہور والے، یا اللہ اسی طریقے سے عبد الرحیم نشبندی صاحب چکوال والے، اللہ ان سب کے قبور کو نور سے منور فرما اللہ، ہمارے شیخ، ہمارے مربی، ہمارے استاد، جن کے دعاؤں اور فیض کے صدقے اللہ آج ہم یہاں ہیں، ہمارے استاد مولانا نظر ولی خان صاحب رحمہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرما اللہ، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما اللہ، ان کے ادارے کو قائم دائم فرما اللہ، ان کے صاحبزادے کی مدد فرما اے اللہ، ہم سب کو ان کے فیض کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین۔